دیکھیں جسے حلالہ کہا جاتا ہے، ایکچولی اس کا کنیکشن ہے طلاق کے ساتھ. جی، یعنی یہ ایک ڈیپلی کنیکٹڈ ہے طلاق کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ طلاق کیا ہے، اور جو ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا ٹپیکل قسم کا اور بڑا بے ڈھنگا ہے. دیکھیں، کہا تو یہ جاتا ہے کہ نکاح کے لیے باقاعدہ گواہوں کی ضرورت ہے. لڑکی کی طرف سے 2 گواہ کم سے کم ہونے چاہیے، اور یہ بات سب کے سامنے کہی جائے کہ ہاں میں نے سو اینڈ سو لڑکی سے نکاح کیا. ٹھیک ہے، لیکن طلاق کے لیے ایک مرد کو اتنی چھوٹ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک اکیلے میں بھی جو ہے اگر وہ کہہ دے اپنی لفظوں سے، اپنی زبان سے، اور ایون اگر وہ مان لے کہ مذاق میں بھی دے دے یا جو ہے غصے میں طیش میں دے دے، تب بھی جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ ثلاثن ہزلہن جد و جدہن جد. اس کا ارتھ ہوتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کوئی سنجیدگی سے کی جائیں، یعنی سیریسلی کی جائیں، تب بھی وہ جو ہے ہو جائیں گی، اور اگر جو ہے مذاق میں بھی یعنی بغیر کسی سیریسنس کے کیا جائے تب بھی وہ جو ہے وہ ہو جائیں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو کہا گیا ہے النکاح، الطلاق، العتق. اس کا مطلب ہے پہلی بات تو پہلی چیز تو کیا ہے؟ نکاح ہے. دوسری چیز طلاق ہے. تیسری چیز عتق ہے. عتق کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا غلام ہے اور اس کو جو ہے اس کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا. یہ 3 چیزیں جو ہے اس طرح سے واقع ہو جاتی ہیں. تو اس موقع پر میں نے جو ہے کئی علماء سے اس حدیث پر میں نے جو ہے کریٹیکلی جو ہے ان سے یہ کویشچن کیا کہ حضرت ذرا یہ تو بتائیے کہ نکاح تو جو ہے ہنسی مذاق میں کبھی نہیں ہوتا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے پونم جی کہ جو ہے نکاح کسی کا ہنسی مذاق میں ہو گیا؟ جی ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. کبھی نہیں ہوتا نا. بھی نکاح ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ اس کے لیے سیریسنس کے ساتھ اور جو ہے لوگوں کے جو ہے موجودگی میں ان کی وٹنس کے ساتھ ہی کیا جائے گا. لیکن پھر جو ہے میں نے پوچھا کہ طلاق کیسے ہو جائے گی؟ اس کو آپ ایک ہی کیٹیگری میں کیسے رکھ رہے ہو؟ لیکن اب وہ مولانا جو ہے وہ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے آخرکار وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں. اب دیکھیں کہ جو ہے یہ اس کا اسٹرکچر کتنا بودا ہے، کتنا بودا جو ہے اسٹرکچر ہے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ طلاق جو ہے صرف زبان سے جب کہہ دی جاتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس میں شرعی طور پر یا پھر علماء ہمارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق دینے کا ایک پراپر پروسیجر ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ طلاق کے پروسیجر کو فالو کیا جانا بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے. میں خود بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ان اپروپریٹ، جو بغیر اس جو ہے ایک پراپر پروسیجر کے جو طلاق دی جاتی ہے، تو کیا طلاق کہلاتی ہے یا نہیں کہلاتی؟ یہ ہے اصل سوال. تو علماء کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے غیر شرعی طلاق ہے. ارے بھائی، غیر شرعی کو مارے گولی مارے لیکن وہ طلاق تو ہو جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہاں ہو جاتی ہے. آپ سمجھیے. لیکن طلاق دینے کا پراپر پروسیجر کیا ہے کہ ایک طہر کی حالت میں، جس وقت جو ہے اس کی وائف یعنی پاکی کی حالت میں ہو، وہ مینسس میں نہ ہو، تو اس کا ہسبینڈ جو ہے اسے کہے کہ دیکھو بھی میرا اور تمہارا گزارا نہیں ہو رہا، تو میں تم کو جو ہے طلاق دینا چاہتا ہوں، تو میں نے تم کو طلاق دی. یہ ایک طلاق جو ہے کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد مان لو 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد بھی اس اتنے پیریڈ میں جو ہے اگر اس کے ہسبینڈ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کی وائف اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے فزیکلی یا مینٹلی، جو بھی ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈ طلاق دے گا. کہے گا کہ دیکھو بھائی، پھر سیکنڈ طلاق بھی طہر کی حالت میں، جب وہ پاکی کی حالت میں ہوگی تب وہ جو ہے طلاق دے گا. تو یہ سیکنڈ طلاق جو ہے کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اس کو لگتا ہے کہ یار جو ہے نہیں ہو رہا، یہ گزارا ہونا جو ہے اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو تھرڈ ٹائم کیا کہے، یا تو پھر جو ہے اس کو طلاق دے دے، یا پھر جو ہے اس کو لگتا نہیں جو ہے یہ 2-3 مہینے کے 2 ٹائم طلاق دینے کے بعد میں اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی وائف میں تھوڑا سا چینج آیا ہے، تو اب وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی وائف بھی کچھ تھوڑا سا اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئی ہے، تو وہ یہاں سے کنٹینیو کرے اپنی جو ہے نارمل لائف کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہے طلاق کا پراپر جو ہے پروسیجر.
اچھا مسلمان کو چاہیے کہ اس پروسیجر کو فالو کرے، مگر مسلمان نہیں کرتے. اس کے مسلمان نہیں کرنے کے کئی ریزنز ہیں. ایک تو ان کے پاس نالج نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان مرد ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حاکم ہے، اس کے پاس رولنگ اتھارٹی ہے، وائف اس کے انڈر میں ہے، وہ اس کو جیسے چاہے ٹریٹ کر سکتا ہے. سمجھے؟ تو اب یہ جو مینٹلٹی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی ایک طرح کی تلوار اپنی وائف کے سر پر جو ہے لٹکائے رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا کہ کسی وقت بھی اس کی اگر شوہر کی جو ہے پھر جاتی، کچھ بھی باہر کے جو ہے 10 جھگڑے رہتے اور گھر پہ آ کر وہ سارا غصہ نکالتا ہے اور اپنی زبان سے طلاق کہہ دیتا ہے. تو اب علماء کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی تم نے کہی تو دی، کتنے بار کہی؟ 3 بار. اچھا اب تمہاری طلاق ہو گئی، اگرچہ کہ یہ جو ہے غیر شرعی ہے لیکن طلاق ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں یہ پرابلم کیا ہے، اس میں ٹیکنیکل کیا پرابلم ہے، ایکچوئل میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ طلاق غیر شرعی ہے لیکن یہ طلاق ہو چکی ہے. اب کیا کرنا ہے بھی، اب یہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. تو اچھا اب اس کے بعد جو ہے اس کے وہ جو ہسبینڈ ہے اس کی بھی جو ہے عقل ٹھکانی آتی، ارے یار اب کیا کرنا، 3 ہو گئی، اب کیا کروں، میری وائف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2-3 بچے ہو گئے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا. اس کی وائف اگر اس کے ماں باپ کے بعد چلے جائے تو بچے کہاں رہیں گے، بچے ماں کے بغیر مشکل، بچے باپ کے بغیر مشکل. یہ دیکھیں یہ زندگی کی جو ایکچوئل جو کٹھنائی ہے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو وہ الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ملا. کیونکہ زمین پر اللہ تو ہے نہیں، زمین پر کون ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے. اب یہ الٹیمیٹلی کہاں جاتا ہے، ملا کے پاس. اب ملا اس کی بات سن کے جو ہے سامنے تو کہتا ہے یار جو ہے تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس طرح سے جو ہے اس کو ڈانٹتا ہے، سلواتیں سناتا ہے. لیکن وہ جو ہے اب جو ہسبینڈ ہے اندر ہی اندر کہتا ہے مولانا کچھ تو راستہ نکالو نا پلیز، ملا جی کچھ تو راستہ نکالو، اب میں پریشان ہوں، میرے بچے پریشان ہیں، میری وائف کا کیا بنے گا، میری وائف بچوں کے بغیر کیا کیسے رہے گی، یہ ساری باتیں. تو اب ملا اب جو ہے اب آیا ہے ملا اپنی جو ہے اب اپنی ایکچوئل فارم میں. اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم گھبراؤ مت، میں اس کا راستہ نکالتا ہوں. اس کو کہتا ہے کل آؤ، پرسوں آؤ، میں تمہارے لیے کوئی تو ایک راستہ نکالوں گا. اب یہ بیچارہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر کے نیچے ہیں. اب وہ ملا اس سے جو کہے گا یہ ہسبینڈ اس کو مانے گا. اب ذرا سوچیں کہ یہ کس قدر کیسا جو ہے، آپ امیجن کریں کہ یہاں پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پر وہ ملا کیا کرتا ہے، اس کو اس طرح سے بلیک میل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک شوہر جب اپنی جو ہے وائف کو طلاق دے دے، طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق دے دے، تو اب اس کے پاس وہ وائف جو ہے اس کی حلال نہیں ہے، تو اب اس کو دوسرے شوہر کے پاس جانا پڑے گا، مطلب دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا. اچھا اب آپ ذرا یہاں پر پونم جی میں سبھی جو ہے درشکوں کو بھی جو ہے یہ اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ذرا آپ غور کریں کہ یہ طلاق جو غیر شرعی طلاق ہے، یہ غیر شرعی طلاق دینے کا جو جرم ہے، یہ جو کرائم ہے، کس نے کیا ہے بھائی، ہسبینڈ نے کیا ہے نا. آپ تھوڑا امیجن کریں تو سزا کس کو ہونی چاہیے، ہسبینڈ کو ہونی چاہیے نا، کہ ان کے قرآن میں یا ان کے حدیث میں ہسبینڈ کو کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جو ہے ایک عبرت بن جائے، انسانوں کے لیے وہ عبرت بنے، تاکہ پھر دوسرا کوئی شوہر جو ہے ایسی طلاق ایسی حرکت نہ کرے. لیکن ایسی کوئی عبرت ایسی کوئی سزا مرد کے لیے نہیں ہے قرآن میں اور نہ حدیث میں. مرد کو تو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ صرف کالی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس کو جو ہے بازو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ عزت کی سولی پر اس کی عورت کو چڑھایا جاتا ہے. وہ بیچاری کیا کرے گی، اس کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنے بچوں کی زندگی پیاری ہے، ان کا جو ہے ان کا فیوچر پیارا ہے، اس کے بعد پھر اس کی میریٹل لائف سے جو ہے ساری زندگی اس سے جڑی ہے. اب آپ سوچیں وہ کیا کرے گی، وہ اگر وہ انکار بھی کرے تو نہیں کر سکتی. الٹیمیٹلی اس کی ماں ہے یا بہن ہے، اس کی خالہ ہے، پھوپھی، وہ کہے گی دیکھو اب اگر جو ہے اسلام میں اگر جو ہے یہ بات ہے تو تم کو فالو کرنا ہے. ارے بھائی اس کا قصور کیا ہے، آخر اس پتنی کا کیا قصور ہے. لیکن اس کو یہ جو ہے قصور کے بغیر ہی یہ سزا جھیلنی ہے. یہ ہے اسلام.
یہ ہے اسلام کی شریعت. میں دراصل اس شریعت کو سامنے لانا چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھو کس کا کتنا گھناؤنا چہرہ ہے اس اسلام کا. اسے شریعت کہا جاتا ہے, اس کا چہرہ کس قدر گھناؤنا, کتنا سیاہ ہے. میں اس چیز کو سامنے لانا چاہتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں بھی یہ حلالہ کا طریقہ ہوتا رہا ہے. حدیث کی کئی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. حاکم ہے, مستدرک ہے, یا پھر جو ہے ابن ابی شیبہ ہے, اور ایسی کئی کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ نبی کے مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں بھی حلالہ ہوتا تھا. اگرچہ کہ مسلمانوں کے نبی نے اس پر لعنت کی ہے کہ جو حلالہ کراتے ہیں یا جو حلالہ کرتے ہیں ان پر لعنت ہو. ٹھیک ہے, حلالہ کرنے یا کروانے والے پر لعنت ہو, لیکن وہ حلالہ تو ہے نا, حلالہ کا ایگزسٹنس تو ہے نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو ملا ہے جو زمین پر اللہ بنا بیٹھا ہے وہ الٹیمیٹلی اس کا یہ سولوشن نکال رہا ہے کہ دیکھو بھئی, اب اگر جو ہے تمہارے بچے ہیں, تمہاری وائف کی میریٹل لائف ہے, تم اپنی وائف کے بغیر نہیں رہ سکتے اور تمہاری وائف یعنی تمہارے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, تو میں اس کے لیے میں ایسی سچویشن میں تمہارے لیے ایک سولوشن نکال رہا ہوں, اور وہ سولوشن حلالہ کی صورت میں وہ نکالتا ہے. یعنی ذرا سوچیں کہ یہ طلاق اور حلالہ یہ ساری ملی بھگت کے بعد کس طرح کی چیز سامنے آتی ہے. ان باتوں پر غور کرنا چاہیے ہمارے علماء کو بھی, ہمارے جو ہمارے وطن کے جو مسلمان ہیں ان سب کو غور کرنا چاہیے. یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے, میں ان کی توجہ جو ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اس قدر گھناؤنا معاملہ ہے کہ آپ اگر سوچیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو پونم جی, میں یہ بات ضروری تھی جو میں آپ سب لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا. اور لاسٹ ٹائم کی اسٹریم میں وہ جو چیپٹر نمبر 4 کی جو ورس نمبر 34 ہے اس میں ایک ورڈ آتا ہے نشوز. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. اچھا, یہ ایک ورڈ قرآن میں آیا ہے نشوز. اچھا, نشوز کیا ہے؟ سرکشی یا نافرمانی سمجھ لیں. اگر مرد کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی وائف نافرمانی کر رہی ہے, اس کی بات نہیں مانتی, تو ایسی صورت میں الٹیمیٹلی اس مرد کو یہ رائٹ دیا گیا ہے حکم کی صورت میں کہ وہ اس کو مار سکتا ہے, لٹرلی مار سکتا ہے. لیکن کیسے مارنا ہے اس کی ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں آئی. اب یہ تو ملا کہتے ہیں گھما پھرا کی باتیں, لیکن مارنے کا ورڈ کلیئرلی قرآن میں آیا ہے. وہ بھی کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ یہ وائف اس ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی, کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ہو, اگر وہ نہیں مانتی تو جو ہے ہسبینڈ اپنی وائف کو مار سکتا ہے. اچھا, وائس ورسا اسی چیپٹر میں آگے چل کر ایگزیکٹلی سیم ورڈ نشوز کا آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ مرد کے لیے آیا ہے. آپ ذرا میں جو یہاں پر کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ہی چیپٹر میں ایک ہی ورڈ ایک جگہ عورت کے لیے مہیلا کے لیے آیا ہے اور دوسری جگہ مرد کے لیے آیا ہے. اچھا, آپ وہاں دیکھیں کہ قرآن کی کیسی ہپوکریسی ہے. وہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا. اچھا دیکھیے کہ اگر یہی نافرمانی اگر مرد کرے, ایگزیکٹلی یہی ورڈ وہاں پر مرد کے لیے آیا ہے, تو وہاں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وہاں پر مل جل کے رہ لو بھائی, صلح کر لو, آپس میں جو ہے ایک سمجھوتا کر لو. دیکھیں ذرا کیسی منافقت ہے, کیسی ہپوکریسی ہے خود قرآن کی بھی, کہ ایک ہی ورڈ جب عورت کے جب مہیلا کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پر یہ بات کرتا ہے, مارنے کا حکم دے رہا ہے, اور وہی ورڈ جب جو ہے مرد کے ساتھ آتا ہے تو عورت کو کہہ رہا ہے, مہیلا کو کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ذرا مان لو اور جو ہے آپس میں صلح صفائی کر لو بھائی, مل جل کے رہو. دیکھیں ذرا کہاں کون سا رائٹ ہے جو ہے مہیلا کو قرآن میں, ذرا بتائیے کون سی ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں یہ جو ہے علماء اسلام؟ جھوٹ کہتے ہیں, سراسر جھوٹ کہتے ہیں کہ جو ہے مرد اور عورت ایکول ہے. نہیں, ایکول نہیں ہے.
قرآن کو لکھنے والا مرد ہے، اس لیے اس کے سارے رائٹ مرد کو حاصل ہیں، عورت کو نہیں ہے۔